کہ آپ نے ابھی کشمیر کا راشن بند کیا ہوا ہے, ابھی پانی بند کیا ہوا. خداوند کریم کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ ہماری کشمیر میں یہ کام کبھی نہیں ہوا. 100 غلطیاں ہوئی ہوں لیکن پانی اور راشن کبھی بند نہیں کیا گیا. السلام علیکم صاحبو, آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ تندہ ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ آزاد کشمیر ہے, اس کی موجودہ صورتحال ہے. بہت ساری اہم خبریں ہیں جن کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے, اور اس لیے بھی بات کرنا صرف اور صرف کشمیر کے اوپر لازم ہے چونکہ یہاں کے حالات کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لے رہا. آخر اس کی وجہ کیا ہے, اور ایکشن کمیٹی کا تاحال جو ہے وہ احتجاج جاری ہے. موجودہ صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا. آزاد کشمیر میں بھی وہی ہوا جس کا کبھی میں نے اور آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. ریاست کی غیر سنجیدگی ہے صاحبوں, اور پتھر دھرنے میں پہنچ کے اور اسلحہ گھر پہ کون چھوڑ گیا. پاکستانی میڈیا کا پروپیگنڈا اور ڈفرز جو ہیں ان کا پروپیگنڈا کس طرح سے ناکام ہے. کاش میں بچہ نہ پیدا کرتا. یہ کون کہہ رہا ہے, کس کو پچھتاوا ہے, کیا ہوا؟ یہ ہماری ریاست, یہ ہمارا نظام, یہ صدر, یہ وزیر اعظم, الیکشن, ٹکٹ جاری کرنا, الیکشن کا ہونا, انتخابی مہم چلانا, سارے حالات اور واقعات صاحبوں آپ دیکھیں کچھ ہفتوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ اگلے ماہ 27 جولائی کو انتخابات ہونے ہیں. ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن دوسری جانب عوام جو ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن نہ ہوں لیکن جو ہمارے مطالبات ہیں, جو چیزیں ہیں ان کو مان لیا جائے. مجھے یہ بھی حیرت اور حیرانگی ہے کہ انتخابات کے اندر انتخابی مہم جو ہے وہ یہ سیاستدان کیسے چلائیں گے, ٹرن آؤٹ کتنا آئے گا, کیا حالات ہوں گے. پھر ریاست بھی بازد ہے, طاقتور بھی بازد ہیں, مرنا اور مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور کفن سر کے اوپر باندھ کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں مر جائیں گے, جان دے دیں گے, ایسے ہی سرنڈر کر کے ہاتھ کھڑے کر کے نہیں جائیں گے. میں نے شروع سے کہا تھا یہ کشمیری ایسے نہیں مانیں گے. دیکھیے عمر نذیر کشمیری صاحب نے وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے التماس کی, گزارش کی کہ یہ جو خواتین ہیں, یقین جانیے میں ان کو جب وہاں پہ دیکھتا ہوں دکھ ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. خوشی اس بات کی کہ وہ وہاں پہ آئی اور ان کی سپورٹ کی. دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنوں سے, یہ دیکھیے پاکستان سے کوئی ہم آزادی تو نہیں مانگ رہے, یہ تو ہم آزاد کشمیر ہی کی حکومت سے, صدر, وزیر اعظم اور اسمبلی اور ممبران سے یہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. لیکن ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگوں نے ان کو دہشت گرد, ان کو فلانا, ان کو پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا. میں ایک ایک نقطے کے اوپر آتا ہوں کہ کیا ہوا اور جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. بات کہنے کی یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ وہاں سے نہیں اٹھیں گے, اور خواتین کی میں بات کر رہا تھا, ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں, لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گی, اور تاحال نہیں گئیں, اور وہ وہیں پہ موجود ہیں. اور امیجن کیجئے ہماری یہ بہنیں ہیں, مائیں ہیں, یہ وہاں پہ موجود ہیں, ان کی سپورٹ کر رہی ہیں, اور کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. دوسری سرکار جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بندوق نکال کے سگار پی رہے ہیں, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جاؤ جو کرنا ہے کر لیجئے, کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی کہتے ہیں آؤ جو کرنا ہے کر لیجئے, ہم بھی نہیں ہٹیں گے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا چیزیں ہوئیں اور کیا ہونے کے خدشات ہیں. لیکن جو بھی ہوگا اس کا مقابلہ تو کرنا ہے, اس کے لیے تیار تو رہنا ہے. میں نے گزشتہ روز تجویز دی تھی, اس کے اوپر بڑی لوگوں نے جو ہے وہ تنقید کی. میں کوشش یہ کرتا ہوں, میں آگے بیچ میں کہ یہ حالات کسی طریقے سے اینڈ آف دی ڈے بھی تو مذاکرات ہونے نا, باتیں ہو جائیں, اچھے پرائے میں ہو جائیں, نقصان کسی کا بھی نہ ہو. دیکھیے پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان نفرت بڑی. فورسز جو آپریشن کرنا چاہ رہی ہیں اور جو اس سے پہلے آپریشن کیے ہیں, جو جانیں گئی ہیں, جو لوگ شہید ہوئے ہیں دونوں اطراف سے, یہ نقصان واپس آئے گا نہیں آئے گا. یہ اس سے پوچھیں جس کا بچہ اکلوتا شہید ہوا. میں اور آپ صاحب ان کی مدد نہیں کر سکتے. 1-2 دن کر سکتے ہیں, 1 مہینہ کر سکتے ہیں, لمبی دیر نہیں کر سکتے. اور عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جو ہے وہ تاحال جاری ہے. لوگ انٹری پوائنٹس کے اوپر موجود ہیں. نیلم کا جو انٹری پوائنٹ ہے مظفر آباد جانے والا, وہ بھی وہاں پہ بھی لوگ ہیں, ان کے اوپر بھی شیلنگ کی گئی. راولا کوٹ میں بچے, بڑے, جوان, بوڑھے, 75 سالوں کے کشمیری وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کھانے کا قید ابھی کچھ بھی نہیں ہے, ساری چیزیں بہترین چل رہی ہیں. یہ بعض دفعہ رومرز پھیلائے جاتے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں کسی حد تک کمی پیشی ہو سکتی ہے. لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے نہیں جا رہے, اور اسی طرح سے مختلف انٹری پوائنٹس پر بھی جو لوگ ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو نیلم کا انٹری پوائنٹ ہے اس پر بھی لوگ موجود ہیں, اور یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جس سے ثابت ہوا کہ لوگ بدستور اپنے مطالبات کے اصول کے لیے دن رات کھلے آسمان تلے موجود ہیں, اور یہیں پہ موجود رہیں گے, اور لوگ جو ہیں موجود رہنا چاہتے ہیں. یہ ریاست کا معاملہ سنجیدگی کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں بتا دوں. دیکھیے خواجہ عمران صاحب کی ایئر وائی نے اور دیگر پاکستانی ٹی وی چینلز نے اور پروپیگنڈا سوشل میڈیا نے
एक खबर चलाई, एक नौजवान आता है, वो बताता है मैं ख्वाजा मेहरान का करीबी साथी हूँ। पहले तो ये बताएं ना साथी है कि नहीं, अगर हो भी तो उससे इस दौर में तो ये पाकिस्तानी फोर्सेस ऐसी हैं, ये अगर वो कहें ना, एक मिसाल दिया करते हैं कि आप चिमटी को कहो हाथी है तो वो बंदा कह देगा ये हाथी है। मैं कितनी वीडियोज़ देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा करने से भी बाज आना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा करने से आप कुछ हल और हासिल नहीं कर पाएंगे। ख्वाजा मेहरान के बारे में कहा गया कि वो असला तो घर छोड़ गए, जो बंदूकें छीनी थी वो घर छोड़ गए, वो सारा टेबल पे उन्होंने रखा होता है। मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि हो सके तो ये वीडियो प्ले कीजिए। लेकिन पत्थर साथ ले गए जी गाड़ी में, रावलाकोट बंदूकें भी ले गए। कोई एक गोली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने चलाई, कोई सबूत है? आपका तो इंटरनेट ऑन है ना, बाकियों का बंद है, तो दिखा दीजिए। वो पार से बैठे हुए वकार पसवाल जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, वो खुदा की कसम उठा के कहते हैं कि हम भारत के ख़िलाफ़ 30-40 साल लड़ें। वो कहते हैं बड़े बड़े एहतजाज हुए, लोगों की जानें ले ली गई, लाखों लोगों ने शहादत दी, लेकिन भारत ने कभी खाना पीना बंद करने की कोशिश नहीं की, ऐसा अमल नहीं किया। वो खुदा की कसम उठा के कह रहे हैं। और फिर ये वो अमल किया गया आज़ाद कश्मीर के अंदर साहिबो, जिसके बारे में मैं फ़िक्रमंद था और मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा किया जाएगा। लेकिन डरें उस वक्त से जब आप चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल करके ख्वाजा फारूक, ख्वाजा मेहरान, फलाना दीगर लोग जो हैं कोर कमेटी के, उनके घरों में छापे मारे। अगर ये लोग आगे से वही काम इन्होंने करना शुरू कर दिया जो आप कर रहे हैं, यकीन जानिए फिर बात बहुत दूर तलक जाएगी, फिर बात संभल नहीं पाएगी। तो लिहाजा अब भी वक्त है हम समझें ये वो अमल हुआ है, गैर संजीदगी हुई है, ये वो बात हुई है कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान की तर्ज की, ये जो गैरतमंद कश्मीरी हैं, बाइज़्ज़त हैं। यहाँ पे देखिए, आप आइए पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, मैं आपको दावत देता हूँ जाके वहाँ देखें। हमारे लोग ना जो बाहर हैं बैरूनी दुनिया में, जिन्होंने बड़े बड़े मकान हवेलियाँ बनाई हैं ना, उन्होंने गेट तो लगाए हैं, वरना यहाँ पर वो गेट और वो चीज़ें नहीं लगी होती जिनको फिलांग के आना पड़े चीज़ें हों। यहाँ पर बड़ी अच्छी अखलाकी रवायात हैं, मेहमान नवाजी है, सारे हालात हैं। और इन घरों के अंदर छापे मार के अगर आप ये अमल करेंगे, इससे कश्मीरी नहीं डरेंगे, ये पंजाबी नहीं है माजरत के साथ, ये डरने वाले नहीं हैं, ये नहीं डरेंगे। आप इनको ताकत और बंदूक के ज़ोर के ऊपर ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैं उनको शय नहीं दे रहा, मैं आपको नहीं डरा रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ और यही रियलिटी है। और ये ऐसा अमल आपने किया जैसे ख्वाजा फारूक साहब के घर जाके उन्होंने चूँकि करारदाद पेश की थी, तो आपने वहाँ पे दावा बोला। कितनी शर्मनाक हरकत है। फ़र्ज़ करें अगर रात को आप गए नकाब पहन के गए, कोई पता नहीं है कौन है, आगे से आपको कोई मार दे तो फिर क्या पता चलेगा? आप दावा करेंगे कि फोर्सेस के लोग मर गए। आप उस वक्त से बाज आ जाएं जिस वक्त का आना ख़तरनाक होगा। तो लिहाजा ये कश्मीर के अंदर प्रैक्टिस नहीं कीजिए। ये वो अमल है जिसके बारे में मैं कम अज़ कम नहीं सोच सकता था कि ऐसा किया जाए। और अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम हैंड्स अप नहीं करेंगे, हम यहीं पे हैं, यहीं पे रह के अपने मुतालबात मनवाएंगे। और इस वक्त कोई भी ऐसा अमल प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, बातचीत चल रही है, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उस लेवल की बातचीत साहिबो नहीं चल रही जिस लेवल के ऊपर चलनी चाहिए, होनी चाहिए, जिससे लगे कि ये दोनों पार्टी जो हैं उससे मामलात हल हो जाएं। देखें, ये मामला था तो आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी के बिटवीन, लेकिन अब इस सारे मामलात के अंदर जो है वो बीच में पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया, जिस वजह से आज़ाद कश्मीर वाले भी बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, आज़ाद नहीं हैं। और सियासतदान तो उस आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान के उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। तो फिर कौन है जो मीडिएशन करवाएगा, किस से हम बात करेंगे? ये बड़ी फिक्रमंदी वाली चीज़ है। देखिए, रियासत इस मामले में संजीदा जो है वो दिखाई नहीं देती। मुज़ाकरात की बारहा कोशिश हो चुकी, मगर कुछ अनासर इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने दे रहे। कुल 150 लोगों को 4th शेड्यूल में डाल दिया गया है और एक्शन कमेटी के मेंबरान के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। घरों और जायदादों को सील किया जा रहा है। जायज़ मुतालबात के लिए उठने वाली हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये हालात तो मैंने जैसे पहले बयान किया कि ये तो श्रीनगर में भी नहीं थे। पाकिस्तान का अक़वाम आलम में बिलाशुबा एक अच्छा इमेज है, बन चुका है ये ईरान की जंग और सारी चीज़ें करानी। लेकिन अब भी तो ये मसला इंटरनेशनल मसला बन गया ना, फिर तो मुक़द्दरा को सोचना चाहिए ना कि वो कौन सी ऐसी हरकत करके इस इमेज को अपनी मट्टी के अंदर मट्टी डाल रहे हैं उसके ऊपर और मट्टी में मिला रहे हैं ये जो इमेज बना था। तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई, अभी भी वक्त बाकी है और पुरअमन अवाम के साथ मुज़ाकरात करके इन मामलात को सुलझाना ही बेहद ज़रूरी है और यही एक वे है। बाकी आप ताकत के ज़रिए करेंगे और ये प्रोपिगंडा करेंगे और इनको दहशतगर्द और रॉक एजेंट कहेंगे, देना सबूत कोई है रॉक एजेंट तो मैं सबसे पहले उसके ऊपर बोलूँगा।
اگر کوئی راک ایجنٹ نہیں ہے تو اس کو راک ایجنٹ کہہ کے کیوں اس کو تیش دلواتے ہیں, کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نفرت پھیلتی ہے. دیکھیے بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کی حکومت رہنی ہے تو میں ناؤز باللہ بچے ہی پیدا نہ کرتا. چھوٹے بچے جب جیب پکڑ کر روٹی مانگتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے. غریب لوگوں کا لاکھ کروڑ شکر منائیں کہ کرونا عمران خان کے دور میں آیا. ان کے دور میں آتا تو غریب پس کر مر جاتے. شہری یہ غریب پر جان دیتے ہیں, اینکر یہ جان لیتے ہیں. شہری کا جواب یہ سروے ہو رہا تھا جس کے اندر ایک نوجوان یہ کہہ رہا ہے, اور وہ جو آسٹریلین بچی کو CCD نے بڑی بے دردی سے مارا وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کاش میں بچی پیدا نہ کرتا. کتنا قرب ہے, یعنی کہ جس نے مارا, جس کے اوپر الزام ہے وہی انویسٹیگیشن کر رہا ہے. اور کتنے لوگوں کے اوپر FIR ڈال دی آسٹریلین حکومت کی طرف سے, پریشر پڑا تو ہوا ہے, ورنہ ہزاروں لوگ مار دیے. CCD نے کسی کے اوپر کچھ نہیں ہوا, کوئی اثر ہی نہیں ہوتا یہاں پہ. تو آپ دیکھیں نا, ایران اور امریکہ کی جنگ ختم ہو گیا, کریں نا پیٹرول سستا. آپ بنا رہے قومی حکومت, عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے, بشرا بیگم کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں. میں ضرور ان چیزوں کے اوپر واپس پلٹوں گا, لیکن پہلے ہمیں اپنے حصے کی جو جنگ ہے اس سے نبرد آزما ہونے دیجئے. یہ اونٹ کسی کروڑ بیٹھے جو کہ یہ کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. میں اسی کو وجہ بنا کے ایک چیز بیان کر دوں. سر یہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ ہلا گلا یہ اوٹ پٹنگ لگا رہے, چونکہ ادھر ڈائیورشن پہ لگاتے ہیں نا. آپ کشمیری ادھر بیٹھے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اپنی چیزیں مانگ رہے ہیں, ادھر پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو کہنے کی بات, کرنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے نا, اس سے لوگوں کو ڈائیورٹ کر کے قومی حکومت بنائی جائے, فلاں چیزیں ہو جائیں, باقی معاملات ہو جائیں. ایک لمبا سبجیکٹ ہے, وقت کی قلت ہے, ورنہ میں اس کے اوپر ضرور بات کرتا. تو لہٰذا اپنا خیال رکھیے. میں کوشش کروں گا کہ آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں بھی آپ سے ملاقات ہو. تو آزاد کشمیر کے حوالے سے ہم نے ایک سروے بھی کیا. لوگ بہت جذباتی ہیں, لوگوں کو احساس بھی ہے کسی حد تک, لیکن غیرت کی بنیاد کے اوپر اور اپنے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ جو پیچھے ہٹنے کو لوگ تیار نہیں ہیں, اور دوسری جانب ریاست کا جو رویہ ہے, اور تیسری جانب جو بے بسی ہے, یہ جو سیاستدان ہے اپنا رول ادا نہیں کر رہے, یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھیں تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ حالات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. باقی اللہ کرے چیزیں اچھے سے ہو جائیں, مذاکرات ہو جائیں, ان کی باتوں کو مان لیا جائے, حالات بہتر ہو جائیں, تو اسی میں سب کی بہتری ہے. صاحبو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.